العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون۔ معزز و محترم دین ملی بھائیوں، ہمارا یہ ہفتہ واری درس جو اب اللہ رب العالمین کے بہترین اور خوبصورت اور حسین اور بابرکت ناموں کے تعلق سے شروع ہوا ہے، یہ اس کی دوسری نشست ہے۔ پچھلی نشست میں ان ناموں کے تعلق سے چند بنیادی باتیں بیان کی گئی تھی۔ آج بھی کچھ بنیادی باتیں انشاءاللہ آج کے درس میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پچھلے درس میں بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کے 99 نام ہیں۔ کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں آپ کے تعلق سے یہ غلو کیا، یہ مبالغہ کیا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 نام بنا دیے۔ آپ دیکھیں، ہمارے ہاں ہندی میں جو قرآن چھپتا ہے، ہمارے ہاں یا اردو میں جو انڈیا سے چھپتا ہے، تو اس کے شروع میں رہتے ہیں اللہ کے 99 نام اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام۔ تو لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر بنا دیا، حالانکہ کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے بھی 99 نام ہیں۔ ہاں، بعض نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں ملتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کے بھی 99 نام ہوں ایسا ملتا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے ہاں جو قرآن چھپتی ہے ہندوستان میں، اس کے پیچھے جو نام ہوتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے ناموں کے تعلق سے جو ہم سے مطلوب چیز ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں ان ناموں کو پڑھنا ہے، ان ناموں کو یاد کرنا ہے، ان ناموں پر ایمان رکھنا ہے اور ان ناموں کے ذریعہ دعائیں کرنی ہیں، اور ان ناموں کا جو تقاضا ہے، ہر نام کا کوئی نہ کوئی تقاضا ہے، ان تقاضوں پر عمل کرنا، یہ ہر مسلمان سے مطلوب ہے، ہر اللہ پر ایمان لانے والے سے مطلوب ہے کہ وہ اللہ کے ناموں کو پڑھے، ان کو یاد کرے، حفظ کرے، ان کا ورد کرے، یعنی ان کے ذریعہ دعائیں مانگے اور ان پر ایمان لائے اور ان کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل پیرا ہوں۔ یہ ہر مسلمان سے مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین جو دعائیں قبول کرتا ہے ان میں ان دعاؤں کی قبولیت کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں جن میں اللہ کے ناموں کا واسطہ دیا جائے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جن 3 واسطوں اور وسیلوں کے ذریعہ دعائیں قبول ہوتی ہے ان میں ایک واسطہ اللہ کے نیک ناموں کا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی واسطہ، کوئی صدقہ ہمارے اسلام میں جائز اور درست نہیں ہے۔ لوگوں نے الگ الگ واسطے بنا لیے ہیں، پیروں کے، اولیاء کرام کے، فلاں کے صدقے میں، فلاں کے وسیلے میں، فلاں کے اس میں ہمیں یہ چیز مل جائے، دعائیں کرتے ہیں۔ یہ سب واسطے غلط اور دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صرف 3 وسیلے ہیں جن کے ذریعہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پہلا وسیلہ اللہ کے نیک ناموں کا وسیلہ، اور دوسرا وسیلہ انسان خود اپنے اعمال کا وسیلہ بنائے۔ اے اللہ، میں نے فلاں عمل کیا ہے، تو جانتا ہے کہ میں نے وہ عمل صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا، تو اللہ اس کو قبول فرما کر میری یہ تکلیف دور کر دے، میری یہ پریشانی دور کر دے، مجھے یہ چیز سے نواز دے۔ اسی طرح ایک وسیلہ اور کہ کوئی نیک اللہ کا بندہ ہے، دیندار بندہ ہے جو زندہ ہے، مردہ نہیں ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ زندہ ہے، اس کو دعا کے لیے کہا جائے کہ میرے لیے دعا کرنا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی وسیلے اور واسطے ہیں، جو لوگ مر چکے ہیں ان کا کسی کا بھی وسیلہ لگانا جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ ہمارے اسلام میں سخت منع ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان نیک ناموں کا وسیلہ دے کر اللہ رب العالمین سے واسطہ دے کر پکارنا چاہیے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے بہترین اچھے اچھے بابرکت نام، خوبصورت اور حسین نام ہیں، لہٰذا ان کا واسطہ دے کر اللہ سے پکارو۔ اب انسان کو جو چیز چاہیے تو اللہ کے نام کا، اسی نام کا واسطہ دے جو اس کی چاہت سے مطابقت رکھتی۔ مثال کے طور پر کسی کو رزق چاہیے تو کیا بولے؟ اے اللہ تو رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، مجھے رزق کیا۔ کسی کو اولاد چاہیے تو کہے اے اللہ تو وہاب ہے، تو دینے والا ہے، مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو غفار ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو اس کی دعا، اس کی چاہت سے جو چیز مطابقت رکھتی ہے اس کا واسطہ دے کر اللہ سے سوال کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان بولے کہ اے اللہ تو غفار ہے، اے اللہ تو مجھے بخش دے کیونکہ تو شدید العقاب ہے، تو پکڑنے والا ہے۔ ایسا نہیں، اس طرح جو مطابقت رکھتا اس کے نام سے، اس کی چاہت سے، اس کی دعا کرے۔ میرے بھائیوں، ایک چیز اور کہ اللہ کے صرف 99 نام ہیں، صرف 99 نام ہیں۔ ایک حدیث میں نے پڑھی تھی پچھلے درس میں، إِنَّ لِلَّهِ 99 اسما 100 إلا واحدہ من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان کو یاد کر لے گا، حفظ کر لے گا اور ان پر ایمان رکھے گا اور اس کے ذریعہ دعائیں کرے گا، اس کے تقاضوں پر عمل کرے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں۔ یہ 99 نام وہ ہے جو اللہ نے بتائے ہیں، اللہ نے بتائے ہیں ہم کو۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے صرف 99 نام ہیں، اس کے علاوہ نام نہیں ہو سکتے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے ناموں کے تعلق سے یہ ہے کہ اللہ کے نام انگنت ہے، اللہ کے نام بے شمار ہے، لا تعداد ہے، ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ 99 تو اللہ نے بتائے ہیں، باقی اللہ نے بتائے نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ سے پوچھا گیا اس حدیث کی تعلق سے کہ کیا اللہ کے 99 نام ہیں؟ اللہ کے رسول نے تو 99 بتائے ہیں۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سمجھانے کے لیے ایک مثال دی، ایک مثال سے سمجھایا کہ کوئی کہے کہ میرے جیب میں اتنے روپے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، 100، 1000 یا 10,000 اتنے روپے ہیں میرے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے علاوہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، اس کے گھر میں، اس کے بینک بیلنس میں، یا اس کے پاس اس کے علاوہ پیسے نہیں۔ یہ سمجھانے کے لیے اللہ نے بتایا، یا اللہ نے صرف اتنے ناموں کے بارے میں ہمیں خبر دی ہے، ورنہ اللہ کے نام انگنت ہیں، بے شمار ہے، لاداداد ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، جب کسی کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے، اور وہ اس دعا کے ذریعہ اللہ سے سوال کرے۔ کون سی دعا؟ اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، ابن عبدک، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، یعنی آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوں، وابن امتک، تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، اے اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، ماضٍ فیہا حکمک، جو کچھ تو میرے بارے میں فیصلہ کرے گا وہی چلنے والا ہے، جو تو نے فیصلہ کر لیا وہ ماننا ہی مانا ہے، عدل فیہا قضاؤک، اے اللہ جو تو فیصلہ کرے گا میرے تعلق سے وہ انصاف پر مبنی ہوگا، اے اللہ تو ظلم نہیں کرے گا۔ اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک، اے اللہ میں تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس سے سمیت بہ نفسک، تو نے اپنا نام رکھا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام جو تو نے اپنی کتاب میں، اپنی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں نازل کیا کہ یہ تیرا نام ہے، او علمتہ احدا من خلقک، اے اللہ اس نام کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو تیری مخلوق میں سے کسی کو تو نے سکھایا اس کو، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اور اے اللہ اس نام کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس کو تو نے کسی کو بتایا نہیں، اپنے علم غیب کے ساتھ خاص کر کے رکھا، کوئی نہیں جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یعنی جو تیرے علم غیب کے ساتھ، تیرے علم کے ساتھ خاص ہے، تو نے کسی کو بتایا نہیں۔ کیا پتہ چلا؟ کہ اللہ کے بہت سارے ایسے نام ہیں جو اللہ نے کسی کو بتایا نہیں، کسی کو نہیں بتائے۔ تو اللہ کے 99 نام نہیں ہیں، اللہ کے اس کے علاوہ بھی نام بہت زیادہ ہیں، انگنت ہیں، بے شمار ہیں۔ کچھ ایسے نام ہیں جن کو اللہ ہی جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ کے ناموں کے تعلق سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ کہ ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، پھر کیسے ایمان رکھتے ہوں گے؟ جب اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں ہے، پھر کیسے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیسے ایمان رکھتے ہیں؟
کیونکہ اللہ کے نام ہمیں اللہ کی معرفت کرواتے ہیں، اللہ کی پہچان کرواتے ہیں، اللہ کا انٹروڈکشن کرواتے ہیں، اللہ کے نام بتاتے ہیں کہ اللہ کیسا ہے۔ اللہ کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے قریب گئے تھے، لیکن راجح قول کے مطابق انہوں نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا۔ ہمارے یہاں جو بعض بھائیوں میں یہ مشہور ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا ہے اس دنیاوی زندگی میں، یہ غلط بات ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ خود فرماتی ہے، جو یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، اس نے اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھا ہے۔ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، لا تدرک الابصار، یہ دنیاوی آنکھیں اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ کو دیکھ نہیں سکتے۔ قیامت کے دن سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی ایک جنتی کے لیے کہ اللہ اپنا دیدار کروائے گا، اللہ اپنا دیدار کروائے گا۔ لیکن اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نام ہمیں اللہ کا تعارف کرواتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں اور اللہ کا انٹروڈکشن کرواتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کے ناموں کو ہم جانیں گے نہیں، یاد نہیں کریں گے، ان کو سمجھیں گے نہیں، تو اللہ پر ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ قرآن کریم حدیث میں آتا ہے کہ اعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو تصور کرو۔ تصور اس کا ہوتا ہے نا جس کو انسان دیکھتا ہے، تصور میں وہ چیز آتی ہے جس کو انسان دیکھے ہوئے ہو۔ تو یہاں جب اللہ کے صفات، اللہ کے نام جب انسان ان کو پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، ان کا معنی اور مطلب سمجھتا ہے، تو اللہ کو جان جاتا ہے، وہ اللہ کی معرفت اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے نام یاد نہیں، کسی کو یاد نہیں ہوتا۔ اللہ کتنے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ عزیز ہے، اللہ کبیر ہے، اللہ علیم ہے، اللہ سمیع، اللہ جبار ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ اول ہے، آخر ہے، اللہ مقتدر ہے، تواب ہے اور غفار ہے، ودود ہے، غافر ہے۔ کتنے اللہ کے نام ہیں، لیکن کسی کو پورے بالضبط نام یاد نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ جو بھی اس درس میں شریک ہوتا ہے، سب سے پہلے اللہ کے نام یاد کر کے سنائے گا، اس کو بہترین انعام سے نوازا جائے گا انشاءاللہ، بہترین نام سے۔ تو آج سے لوگوں کو یاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے 99 نام ہیں، جو سب سے پہلے یاد کر کے سنائے گا انشاءاللہ اس کو بہترین انعام سے نوازا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے ناموں کے تعلق سے، اللہ کے نام سے اللہ کی صفات نکلتی ہے۔ اللہ کا نام رزاق ہے، یعنی اللہ رزق دینے والا ہے، رزق دینا اللہ کی صفت ہے، اللہ کی خوبی ہے۔ اللہ تواب ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اللہ کے ناموں سے اچھی اچھی صفات بھی نکلتی ہے، تو ان ناموں کو ہمیں اہمیت دینے کی ضرورت ہے ہماری زندگی میں، ان کا ورد کرنے کی ضرورت ہے، ان کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اولادوں کو بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ پر ایمان مضبوط ہو۔ جس کا اللہ کے ناموں پر ایمان نہیں ہے، اس کی توحید مضبوط ہو ہی نہیں سکتے۔ ہم اپنے آپ کو اہل توحید کہتے ہیں، توحید پرست کہتے ہیں، ہم لوگ شرک نہیں کرتے، لیکن اللہ کے ناموں کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں ہمیں اللہ کا۔ توحید کی تیسری قسم اسماء و صفات، اللہ کے نام ہیں۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں نا، توحید الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات، لیکن ہمیں اللہ کے تعلق سے پتہ ہی نہیں ہے۔ اکثر فرقے جو آج موجود ہیں، جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اکثر گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ کے ناموں کے جو تقاضے ہیں، یا اللہ کے نام جن چیزوں پر دلالت کرتے ہیں ان کا انکار کر دیتے ہیں، ان کی تعویل کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے کہا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں کے تعلق سے بددین ہو چکے ہیں، بے دینی کے شکار ہو چکے تھے۔ کفار مکہ اللہ کے ناموں کا انکار کر دیتے تھے، مانتے نہیں تھے، اللہ کے ناموں پر ایمان نہیں لاتے تھے، وہ صاف منع کرتے تھے۔ اگر مانتے بھی تھے تو اللہ کے ناموں کو بدل دیتے تھے، بلکہ اپنے معبودوں کا نام اللہ کے ناموں پر رکھ دیا، اللہ کے ناموں سے اشتقاق کر کے اپنے معبودوں کا نام رکھ دیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے معبود کا نام رکھ دیا لات، اللہ سے نکال کر، انہوں نے اپنے معبودوں کا نام رکھ دیا عزا، عزیز سے نکال کر، نام رکھ دیا منات، منان سے نکال کر۔ تو اللہ کے ناموں میں انہوں نے بے دینی کے شکار ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے ناموں پر ویسے ایمان لانا ہے جیسے اللہ نے نازل کیے ہیں، اور جو اللہ چاہتا ہے ان ناموں کے ذریعہ، جو نام اللہ کے رسول نے بیان فرمائے ہیں، اسی طرح سے ہمیں ان ناموں پر ایمان لانا ہے، ان میں کوئی تحریف نہیں کرنی، ان کو بدلنا نہیں ہے، ان کے معنوں کو بدلنا نہیں ہے، ان میں تعویل نہیں کرنی ہے۔ اللہ کا جو نام ہے وہ نام اس کے شائع نشان ہیں، اور اللہ کے جو نام ہیں وہ مخلوق کے ناموں کے مشابہ نہیں ہو سکتے۔
اللہ کے نام ہیں، مثال کے طور پر اللہ خبیر ہے، اللہ علیم ہے، تو اللہ کا علم یہ بندوں کے علم سے اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، کوئی مشابہت نہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ رب العالمین کے مشابہ کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، اللہ رب العالمین جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ بندے جیسے سنتے ہیں، اللہ کا سننا الگ ہے، ہم لوگ بھی سنتے ہیں نا، لیکن اللہ کا سننا الگ ہے۔ اللہ کس طرح سے سنتا ہے وہ بندے کی پہنچ کے باہر ہے، ہم لوگ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے ناموں کو یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کے ذریعہ اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں تاکہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسماء و صفات کے علم میں جو بنیادی باتیں ہیں ان کو حاصل کرنے والا بنائیں، ان کو سمجھنے والا بنائیں، ان ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگنے والا بنائیں، اور ان ناموں کے تقاضوں پر عمل کرنے والا بنائیں۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔